الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم معزز بزرگان کرام، میرے پیارے نوجوان دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے بہت سے بہت حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختصر سی آیتیں پڑھی ہے اور حدیث پاک. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہیں کے ذمے میں صحیح کہنے کی اور مجھے اور ہم تمام کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، جیسا کہ گزشتہ جمعے میں بات آئی تھی کہ انسان جب مر جائے گا، اس دنیا سے منتقل ہو جائے گا، انتقال کر جائے گا، تو وہاں کی ہولناک مناظر کو دیکھے گا تو 9 آرزویں ایسی ہے، 9 تمنائیں ایسی ہے جو انسان مرنے کے بعد کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے. کوئی انسان یہاں زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا. حیات ابدی کسی انسان کو حاصل نہیں. انسان تو انسان، پیغمبر کو بھی حاصل نہیں. پیغمبر بھی اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل کر گئے، تو ہماری اور آپ کی کیا مثال ہے؟ حیات، آب حیات جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا، وہ پانی جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام جیسے عظیم الشان فرشتے لے کر آئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس پانی کو پی لیجئے، آپ کبھی انتقال، آپ کی کبھی موت نہیں آئے گی، آپ کبھی مریں گے نہیں، ہمیشہ زندہ اور جاوید رہیں گے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر جس کی حکومت پوری دنیا میں، کائنات، اس دنیا کے ہر ایک مخلوق پر، کیڑے مکوڑے چیونٹیوں پر بھی، ہوا پر بھی،
جس کی حکومت تھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور آزمائش کے حیات آب حیات پیش کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام مخلوق کو جمع کیا، یکے بعد دیگر تمام مخلوق سے مراد جنات ہیں، انسان ہیں، کیڑے مکوڑے جانور ہیں، سب کو جب جمع کیا ان سے پوچھا کہ میرے لیے آب حیات پیش کیا گیا ہے، اس کو پینے کے بعد ہماری کبھی موت نہیں آئے گی، تیری کبھی موت واقع نہیں ہوگی، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ میرے عزیز دوستو، ایک بادشاہ ہے، ایک پیغمبر ہے، پھر بھی رعایا سے عوام سے یہ پوچھ رہے ہیں، حتیٰ کہ جانور سے بھی پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا رائے ہے؟ ایک زباں ہو کر کے تمام مخلوق نے اور انسانوں نے جناتوں نے یہی کہا، جانوروں نے بھی یہی کہا کہ حیات ابدی آپ حاصل کیجئے تاکہ آپ کی حکومت بھی برقرار رہے اور آپ دائمی زندگی حاصل کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو اس مجمع میں ایک چھوٹا سا جانور جس کو خارپشت کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے پیٹھ پر کانٹے دار ہوتے ہیں، کانٹے کی شکل میں اس کی پشت پر ہوتا ہے، وہ جانور نظر نہیں آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تمام جانور تو ہیں لیکن ایک جانور جس کا نام خارپشت ہے وہ یہاں نہیں نظر آ رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ ان کو ڈھونڈا جائے۔ اس کو بلانے کے لیے گھوڑے کو بھیجا، گھوڑے کے ساتھ وہ جانور نہیں آیا، کتے کو بھیجا، کتے کے ساتھ وہ جانور آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلا سوال یہ کیا، گھوڑے کے ساتھ آپ کیوں نہیں آئے؟ کہا گھوڑا بڑی خوبصورت جانور ہے، کھلائیے پلائیے، پیار اور محبت سے اس کو رکھیے، لیکن ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس پر پیٹھ پر جو سوار ہوتے ہیں اس کو گرانے کی کوشش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ یہ بے وفا جانور ہے، ایسی جانوروں کے ساتھ میرا تعلق نہیں، اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ کتا ایک نجس جانور ہے، ناپاک جانور ہے، لیکن وفادار ہے، آپ کا ٹکڑا پلے گا، ٹکڑا ملے گا تو کھائے گا، آپ اس کو مار کے بھی بھگائیے گا تو وہ بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، حالات آپ کے خراب بھی ہو جائیں گے، پھر بھی آپ کے دروازے پر ٹکڑا نہیں ملنے پر بھوکا دم توڑ دے گا، لیکن ادھر ادھر نہیں بھاگا، یہ وفادار جانور ہے، اسی لیے میں اس کے ساتھ ہے۔ کہاں بات یہ ہے کہ حیات ابدی، آب حیات میرے سامنے پیش کیا گیا ہے، اگر ہم اس پانی کو پی لیتے ہیں تو ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، موت کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات ان سے کہا اور کہا کہ ان جب جو مجمع آپ دیکھ رہے ہیں سب نے یہ زباں ہو کر کے کہا کہ آپ پی لیجئے، ہم آپ سے صلاح لینا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس جانور نے کہا کہ یہ جو آب حیات ہے صرف آپ کے لیے ہے یا آپ کے اہل و عیال کے لیے بھی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ آب حیات صرف اور صرف میرے لیے ہے، میرے اہل و عیال کے لیے نہیں ہے۔ اس جانور نے کہا پھر یہ پانی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ پی لیں گے، آپ کی ہمیشہ والی زندگی مل جائے گی، آپ کی موت کبھی واقع نہیں ہوگی، لیکن آپ کے سامنے جب آپ کا بیٹے کا جنازہ اٹھے گا، آپ کی بیٹیوں کا جنازہ اٹھیں گے، آپ کے پوتے پر پوتے کا جنازہ اٹھتا چلا جائے گا، نواسے نواسیوں کا جنازہ اٹھتا چلا جائے گا، خاندان اور کنبے والوں کا جنازہ اٹھتا چلا جائے گا، آئندہ اقارب دوست احباب کا جنازہ اٹھتا چلا جائے گا، آپ کی خوبصورت زندگی بھی کڑوی کڑوی محسوس ہوگی، اس لیے آپ اس پانی کو استعمال نہ کیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جانور کی بات کو مان کر کے اس آب حیات کو جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو لوٹا دیا کہ آپ اسے لے جائیے، ہم آب حیات ہمیشہ والی زندگی نہیں چاہتے۔ میرے عزیز دوستوں، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ آب حیات جنت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ وہ پیغمبر تھے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا تھا، پھر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ مرنے کے بعد 9 تمنائیں ایسی ہیں، 9 باتیں ایسی ہیں، 9 اعمال ایسے ہیں جس سے انسان
تمنا کرے گا حسرت اور افسوس کے ساتھ۔ ان میں سے پہلی بات میں نے ذکر کیا تھا کہ سوچے گا کاش کہ میں مٹی کا ہو گیا ہوتا۔ دوسری بات یہ سوچے گا اس وقت میں جب جہنم کو لایا جائے گا تو سوچے گا کاش کہ میں کچھ نیک اعمال کر لیا ہوتا۔ تیسری بات جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا تو انسان سوچے گا کاش کہ میں کچھ یعنی میرے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہوتا، بائیں میں نہ ملا ہوتا، یا تو یہ کہتا کہ مجھے یہ ملتا ہی نہیں۔ تیسری بات۔ چوتھی تمنا کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری شامت، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوا ہوتا۔ آج تو سبھی کے دوست ہوتے لیکن اس دن یہ کہے گا، اس آیت کی ضمن میں لکھا ہے، یہ آیت کسی خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن یہ آیت خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن اس آیت کا حکم عام ہے، ہر انسان کے لیے ہے، حکم عام ہے۔ نازل ہوتے وقت خاص واقعے کی جانب، وہ کیا واقعہ تھا میرے عزیز دوستو؟ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرنے لگے، یکے بعد دیگر صحابہ رسول ایمان لانے لگے۔ مکہ مکرمہ میں سے ایک آدمی ایسا تھا جن کا نام عقبہ بن ابی معیط، مشرک سرداروں میں سے بڑا سردار آدمی تھا، بڑا رئیس آدمی تھا۔ جب وہ کبھی تجارت کرنے کے لیے جاتا تھا، جب بھی تجارت کر کے واپس آتا تھا تو شہر کے معزز اور خاص لوگوں کو دعوت دیتا تھا، دعوت کرتا تھا، پارٹیاں دیتا تھا، بلایا کرتا تھا اور کھانا کھلایا کرتا تھا۔ معزز لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کبھی کبھی ملا کرتا تھا۔ جب وہ تجارت کر کے آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معمول کے مطابق دعوت دی کہ آپ فلاں تاریخ کو میرے یہاں آئیں، میرے کچھ دوست احباب آ رہے ہیں، ہم دعوت کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا رکھا گیا، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی، میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ اس کلمہ کا اقرار نہ کر لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ جب تک اس کا اقرار نہیں کریں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ کوئی مہمان آپ کے گھر سے معزز قریش کے خاندان میں سے، قبیلے میں سے معزز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں۔ آپ تو تھے ہی، یہ تو پورے عالم کے انسانوں میں سب سے معزز، لیکن وہ مانتے تھے قریش کے خاندان میں معزز ہیں۔ اب وہ اس شرط کو رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی، سوچیے گا مہمان واپس چلا جائے گا کہ میری رسوائی ہوئی، کلمہ پڑھ لیا۔ عقبہ ابن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ کلمہ پڑھنا ہی تھا۔ ان کا ایک خاص دوست کے بارے میں بات آئی، لم اتخذ فلانا خلیلا، خاص دوست جس کا نام ابے بن خلف تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ میرے دوست نے ایمان لے آیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ دوڑے بھاگے آیا اور غصہ ہو گیا اور اپنے دوست سے کہا، آپ نے یہ کیا کیا کہ قریش کی محمد بن عبداللہ کی بات کو مان لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کو اس کا انکار کرنا ہوگا۔ کہنے لگے دیکھیے میری مجبوری تھی، عذر پیش کرنے لگا، اگر چلے جاتے تو میری رسوائی ہوتی، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔
کھانا کھا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم اس عذر کو نہیں مانیں گے جب تک آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک نہ دیں، تھوک کر کے آئیے۔ میرے دوست اپنے دوست کے بہکاوے میں آیا، کم بخت بد نصیب امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو پھر تھوک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ذلیل و رسوائی کیا، اور کل قیامت کے دن بھی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میرے دوست کے بہکاوے میں نہ آتا اور میں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھ لیتا تو آج میرے ساتھ یہ حشر نہیں ہوتا۔ دوستی کوئی منع نہیں ہے، اسلام نے سب کا طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث سے روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، آپ کا کوئی دوست نہ ہو مگر ایمان والا۔ یہاں دوست سے مراد ہے، کہتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں، ہر طرح کا آدمی دوستی ہوتے ہیں، لیکن گہرا دوست جو ہوتا ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، گہری تعلق۔ کہتے ہیں آپ کا کوئی دوست نہ ہو گہرا مگر ایمان والا۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، آپ کا کھانا کوئی نہ کھائے، آپ کا کمائی کسی اور جگہ برباد نہ ہو، إِلَّا تَقِي، مگر نیک اور پرہیزگار کے پاس۔ دوستی بنائے، پیسہ بھی آج دیکھتے ہیں دوست کے نام پر آدمی پارٹیاں دے دے گا، لیکن حق والوں کا حق نہیں دے گا، ماں کا حق، باپ کا حق، مساجد کا حق، مدارس کا حق حق نہیں ادا کرے گا، لیکن دوستوں کے نام پر فضول خرچ کر دے گا۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے سوال کیا، روایت کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک صحابی رسول آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا ہمارا دوست ہونا چاہیے، کس طرح کا دوست ہونا چاہیے؟ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم سب یہاں دوست اس بات کس طرح دوستوں کی مجالس ہونے چاہیے، یہاں اصل لفظ یہ ہے۔ ایک دوست ہوتا ہے کہ کاروبار میں کیے، بات چیت کیے، اپنا کام نکالے، پھر وقتی طور پر بات چیت، لیکن ایک دوست وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے کبھی نہ کبھی، یعنی 24 گھنٹے میں کبھی نہ کبھی 10 منٹ، 5 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ گفتگو ہوتی ہے، مجلسیں لگتی ہے۔ اس کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ کیسے دوست ہونا چاہیے، کیسی دوستوں کی مجالس ہونے چاہیے؟ قائد و جان تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے ایسی دوستوں کی مجالس میں بیٹھا کرو۔ دوسرا نمبر پر بات ہے، جس دوستی سے گفتگو کرنے کے بعد، ایسی دوستی کی مجالس، جس دوستی کی مجالس میں بیٹھنے کے بعد تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، علم میں اضافہ ہو۔ تیسرا نمبر پر ایسے دوست کے پاس بیٹھو جس کو دیکھنے کے بعد ایسی دوستوں کی مجالس میں بیٹھو، وقت لگاؤ، وقت نکالو، جیسی مجالس میں بیٹھنے کے بعد آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، ایسی دوستوں کی مجالس کا اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ مجالس کی اعتبار سے بہرحال میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا، آج کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے کہ جب انسان سے کوئی کار کرتے ہیں، صحیح کام کرتے جا رہے ہیں، لیکن فلاں دوست اس کو اس طرح دوستی کی قسم دے رہا ہے، غلط کام کے لیے قسم دے رہا ہے۔ اب ایک دوست ہے وہ قسم کو نبھانے میں چلا ہے، غلط راستہ پہ چلا جائے، وہ ایسے دوستوں کے بارے میں قیامت میں یہی کہے گا
لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں ایسے دوستوں کو اپنا جگری دوست نہ بنایا ہوتا۔ باتیں آ رہی تھی، اور یوں تو سبھی جانتے ہیں کہ ہزاروں دوست ملتے ہیں جب آپ کے پاس پیسے ہوتے، ختم ہونے پہ نہیں پوچھتے آپ کیسے ہوتے۔ آپ کے پاس مال دولت ہے، ہر کوئی آپ کا قریب آنے کی کوشش کرے گا، ہاتھ بڑھائے گا، کام